عالم اسلام میں اس وقت حفاظ کی سب سے بڑی تعداد پاکستان ہے۔ عالم اسلام کے کسی ملک میں اتنے حفاظ نہیں ہیں جتنے حفاظ پاکستان میں۔ 60 کے قریب ممالک ہیں، 58 یا 59 ممالک ہیں اس وقت عالم اسلام، اور تقریباً 1.5 ارب آبادی میں مسلمانوں کی جو مختلف اسلامی ممالک ہیں اس وقت رہ رہی ہیں۔ انڈونیشیا سے آپ شروع ہو جائے، آسٹریلیا سے آپ شروع ہو جائے، اور مغرب بعید تک کینیڈا اور امریکہ تک چلے جائیں، پورے اسلامی ممالک کے اندر جتنے حفاظ الحمدللہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اتنے اور کہیں، اور بلکہ پاکستان میں کیا ہے، آپ سعودی میں چلے جائیں، یہ جتنے ائمہ حرمین ہیں، چاہے وہ حرم مکی کے امام ہوں چاہے وہ حرم مدنی کے امام ہوں، 90% ان کے اساتذہ پاکستانی ہیں۔ سنیس ہیں، شریف ہیں، خالد الحامدی پچھلے دنوں آئے تھے، خود یہ بتلا رہے تھے کہ میرے استاد میں نے مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے، پاکستان کو میں اپنا دوسرا وطن سمجھتا ہوں، اور مجھے اسی لیے محبت ہے کہ میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے حفظ کروایا وہ پاکستان سے تعلق ہے، اور ابھی بھی وہ وہی ہے، ہم نہیں ہوتے وہاں پر آتے ہیں، میں کبھی بھی جاتا ہوں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ حرمین کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان میں سے اکثر کے اساتذہ پاکستان، اور اس دن ابھی فروری کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عمرے کے ساتھ نصیب کر رہے ہیں، تو وہاں دیکھا عمرہ کرنے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی بھی اکثریت پاکستانی میں بھی تھی۔ میں نے کہا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں کوئی بہت بڑا بین الاقوامی اجتماع ہو رہا ہے، بہت بڑا عالمی سطح پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے پاکستان میں، لیکن کچھ عرب ممالک سے بھی کچھ لوگوں کو بلایا ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا کہ اگر حرم شریف میں 2 لاکھ 10 لاکھ آدمی 15 لاکھ آدمی جمع ہے تو اس 15 لاکھ میں سے اکثریت پاکستانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستانیوں کو نوازا ہے، اور یہ بھی اعداد و شمار کے اندر بات آئی ہے کہ پورے عالم اسلام میں جتنی زکوٰۃ جمع ہوتی ہے اور غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے اس کا 50% حصہ پاکستان میں جمع ہوتا ہے۔ عالم اسلام کے باقی ممالک میں جتنی زکوٰۃ دی اور لی جاتی ہے، پاکستان میں اکیلے پاکستان میں اتنی ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو طرف فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی برکت ہے۔ جب اللہ نے حفاظ عطا فرمائے ان کی برکت بھی ہے، جب اللہ نے اتنے زکوٰۃ دینے والے عطا فرمائے تو اس کی بھی زکوٰۃ کا دے ہے اور اس کی تقسیم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی برکتیں ہیں، لیکن ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اس لیے کہ ہماری توجہ نہیں، ہمارے لیے وہ لوگ ہیرو نہیں ہیں جو حفظ قرآن کرا رہے ہیں یا کر، ہمارے لیے ہیرو وہ ہیں جو ڈنڈے بجا رہے ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو کھیل کود کر رہے ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو ڈراموں میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں، ہماری توجہ ساری ان کی طرف ہے، ہم ان کو نوازتے ہیں، وہ ہمارے اسٹار ہیں، انہوں نے بڑا نام روشن کیا ہے پاکستان میں، موسیقی کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، اداکاری کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے بڑا روشن کیا ہے نام۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی حافظ قرآن کا اور کسی عرب میں پڑھانے والے کا تو کبھی انٹرویو پڑھا ہے کہ اس نے پاکستان کا نام کتنا روشن کیا ہے، کتنے عربوں کو قرآن پڑھایا ہے اور کتنے عربین کو قرآن پڑھایا ہے؟ کیا کبھی ایسا انٹرویو دیکھا تو کسی طرح سے اس کو بیچارے کو کبھی یہ موقع جیسے تھے تو وہ علماء کے کسی اجتماع میں گئے، وہاں انہوں نے کسی بات سے تعلیم ہو گئی، علماء نے شروع میں حرام تعلیم وہ بات کر لیتا بیچارے کرنے کا اور بیٹھے اس کے بعد انہوں نے تعلیم میں رہ گئے۔ بعد میں ڈاکٹر محمود والد صاحب اس زمانے میں وزیر تھے، مذہبی امور تھے، ان سے پوچھا کہ وہ اس طرح ہوگا، میں کسی علماء کے اجتماع میں گیا تھا، انہوں نے تعلیم میں جاتی تھی، علماء نے حرام، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ یہ مولوی لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تعلیم میں جانا تو حرام ہے، یہ مولوی لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر محمود والد صاحب نے کہا کہ ان بیچارے مولویوں کی قسمت کو خوشی ہے کہاں،
جس کو خوشی کا ہے. تو بات یہی ہے کہ وہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں سر کہ اس طرح کی کوئی پذیرائی، جس طرح کی پذیرائی آج ہم فلمی ستاروں کو دیتے ہیں، جس طرح کی پذیرائی ہم کھلاڑیوں کو دیتے ہیں، فنکاروں کو دیتے ہیں، موسیقاروں اور گانے والوں کو دیتے ہیں، کیا اس طرح کی پذیرائی کسی فلم کے ادارے کو ملتی ہے، کسی حافظ کو ملتی ہے، کسی ایسے قاری کو ملتی ہے کہ اس نے آج تک اتنے لوگوں کو حفظ کروایا، اتنے بچے اس سے حاصل ہو کر نکلے ہیں؟ کوئی کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ذرا یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کفار جو قرآن، ان کی قدر کرنا، ان کو عزت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان اداروں کو عزت دینا، ان مساجد کو عزت دینا، ان مساجد کے وقار کا خیال رکھنا، ان مساجد کے ادب اور ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اس ذمہ داری میں ذرا پیچھے ہیں، اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہم پیچھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ مسائل و مشکلات ہیں. اگر ہم یہ تھوڑا سا سوچ لیں اور اس پہلو سے زندگی کو ان کی سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ فرمائے گا. اب تعالیٰ جل شان کو قبول فرمائے اس قرآن کریم کی تلاوت کو بھی، اور قبول فرمائے اس قرآن کریم کے سننے کو بھی، اور وہی اجر عطا فرمائے کہ جس کا اس کے حبیب نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا کہ بكل حرف حسنہ، ہر حرف کے بدلے حسنہ ہے. اور فرمایا کہ بلا اقول والف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بل اقول الف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اس نے ایک حرف نہیں پڑھا بلکہ 3 حرف پڑھے. 3 حسنات آئے اس کے ذمہ، اور ایک حسنہ کا مطلب اللہ کے ہاں ایک حسنہ نہیں ہوتا. ایک حسنہ کا مطلب اللہ کے ہاں ایک حسنہ نہیں ہوتا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ نے یہ بنیادی اصول دیا ہے کہ بندہ ایک حسنہ لے کر آئے گا، میں 10 سے ضرب دے کر اس کے نام رہا. رات میں کیا ہوا تھا؟ 50 نمازیں بند ہوئی تھا، کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. جب 5 رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندائے غیبی نے کہا کہ ماں یبدل القول لدیّ، ہمارا قول تبدیل نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پہلے 50 تھی اب ہم نے 5 کر دی ہیں، ہمارے پاس یہ اب بھی 50 ہی ہے. آپ کی امت بنے کے بعد ہم اجر و ثواب 50 کر دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اب آپ سوچیے اور اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نماز سے غافل ہوں، اب بھی اگر ہماری نمازیں قضا ہوتی ہوں، اب بھی اگر ہمیں نماز کی ادائیگی کا اہتمام اور اسی پرواہ نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ 5 کی جگہ ہمیں ثواب کتنے کا دے گا؟ 50 کا. اگر اب بھی ہم نماز کی طرف متوجہ نہ ہو تو کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی. یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ایک نماز ضائع ہوئی ہے تو ایک ضائع نہیں بلکہ 10 ضائع. اس بات کو ذرا سمجھنے کی اور اس کے اہتمام کو کرنے کی، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کیجیے، علماء سے وابستہ کیجیے، قرآن کریم سے وابستہ کیجیے، صاحب قرآن سے وابستہ کیجیے، اور کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالیے. اللہ تعالیٰ پر اپنی جو رحمت کے دروازے کھولے گا وہ کئی انسان کے جنم کو وقت سے معاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق